ثانیہ EPS کو 10 سال مکمل، زخم آج بھی تازہ، معصوم بچوں کے قتل عام نے قوم کے جگر کو چھلنی کر دیا۔ 16 دسمبر 2014 کو دہشت گرد آرمی پبلک اسکول پشاور پہ حملہ آور ہوئے۔ جدید اسلحے سے لیس امن دشمنوں نے نہتے بچوں اساتذہ کو نشانہ بنایا۔ دہشت گردوں نے 134 بچوں سمیت 150 افراد کو شہید کیا تھا۔ حملے میں 100 افراد زخمی ہوئے۔ نہتے بچوں پر گولیاں برسانے والے پاک فوج کے جوانوں کا مقابلہ نہ کر سکے۔ تمام دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا۔ سانحے کے بعد پوری قوم نے متحد ہو کے دہشت گردی کو جڑ سے ختم کرنے کی جدوجہد تیز کی۔ ثانیہ EPS جیسے واقعات دہشت گردوں خوارج کا اصل چہرہ بے نقاب کرتے ہیں۔ قوم دہشت گردوں کو کبھی اپنے مذموم عزائم میں کامیاب نہیں ہونے دے گی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا آرمی پبلک اسکول پشاور حملے کی 10ویں برسی پر پیغام، کہا دہشت گردی کے خاتمے کے لیے عالمی برادری کو مشترکہ طور پہ کوشش کرنا ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ معصوم و کمسن بچوں کی جدائی کے صدمے کو مٹا نہیں سکتے۔ قوم بزدل دہشت گردوں کے خلاف سیسا پھیلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑی رہے گی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا ثانیہ آرمی پبلک اسکول پشاور کے شہداء کو خراج عقیدت پیش۔ دہشت گردی کے خلاف جاری جنگ میں ثابت قدم رہنے کے عزم کا اعادہ۔ وفاقی اور صوبائی حکومتوں پہ نیشنل ایکشن پلان پر مؤثر عمل درآمد یقینی بنانے کی ضرورت پر زور۔ ثانیہ EPS کے شہداء کی یاد میں اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور میں آج تدریس عمل معطل رہے گا۔ تمام اسکول اور کالج بند رہیں گے، نوٹیفیکیشن جاری۔ حکومت کا پیٹرول کی قیمت برقرار رکھنے کا فیصلہ، نوٹیفیکیشن جاری۔ ہائی اسپیڈ ڈیزل 3 روپے 5 پیسے فی لیٹر سستا، نئی قیمت 255 روپے 38 پیسے مقرر۔ لائٹ ڈیزل بھی 2 روپے 78 پیسے سستا ہو گئے، 148 روپے 95 پیسے فی لیٹر ہو گیا۔ مٹی کے تیل کی قیمت میں 3 روپے 32 پیسے کمی، نئی قیمت 161 روپے 66 پیسے ہو گئی۔ وزرائے اعلیٰ کے ساتھ مل کر پولیو کے خلاف جنگ جیتیں گے، اس وائرس کو پاکستان کی سرحدوں سے باہر نکال کے دم لیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا انسداد پولیو مہم تقریب سے خطاب، کہا ملک میں 60 پولیو کے کیس کا سامنے آنا تشویشناک ہے۔ والدین انسداد پولیو قطرے پلا کے بچوں کے مستقبل کو محفوظ بنائیں۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان مشترکہ ٹاسک فورس کو جلد فعال کرنے پہ اتفاق۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا سعودی عرب کی پبلک سیکیورٹی، پولیس ہیڈ کوارٹر، ریاض کا دورہ، سیف سٹی سینٹر سمیت مختلف شعبوں کا معائنہ کیا۔ کہا کہ پولیس ٹریننگ میں تعاون کو فروغ دے کے تجربات سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ کی ریاض میں سعودی وزیر مملکت برائے داخلہ سے ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور، پاک سعودیہ تعلقات پر تبادلہ خیال۔ پارٹی کی طرف سے خان صاحب نے ہی کیا تھا اعلان، اور خان صاحب کا جو بھی حکم ہے ظاہری بات ہے ہم نے اس کو اسی اسپرٹ کے ساتھ جو ہے آگے امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے، لیکن اس کی پر کلیئرٹی ابھی تک نہیں آئی ہے۔ کفن ہم باندھ چکے ہیں اور کفنوں میں لپٹ کے ہم آ چکے ہیں۔ اب اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہی رویہ رہے گا اور یہ اس کو اس طریقے سے ہمیں دبا لیں گے تو یہ ان کی بھول ہے۔ سول نافرمانی کی تحریک پر PTI میں اختلافات ختم نہ ہو سکے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا یمین گنڈاپور نے کہا سول نافرمانی کا معاملہ اب تک واضح نہیں، جب مانی کی واضح ہدایت ہوں گی دیکھیں گے۔ جتنی مرتبہ میں اسلام آباد گیا ہوں میرے ساتھ لوگوں کی تعداد پہلے سے زیادہ ہوئی ہے۔ آنسو گیس ہمارے لیے پرفیوم بن گیا ہے۔ شوکت یوسفزئی بولے کہ سول نافرمانی کی تحریک مؤخر نہیں کر سکتے، حکومت نے رویہ نہ بدلا تو تحریک انصاف مذاکرات ختم کر سکتی ہے۔ آپ میں اتنی ہمت نہیں کہ اگلی کال دے سکے، آپ جرم کریں گے تو پھر کریک ڈاؤن تو ہوگا۔
وزیر اطلاعات عطا اللہ نے کہا اگر آپ سچے ہوتے تو آپ کی سیاست لاشوں پہ نہ ہوتی۔ ان کو تکلیف ہے کہ ملک میں ایک سپاہی سالار موجود ہے۔ سپاہی سالار جنرل عاصم منیر ملک کے لیے نیک نیتی رکھتے ہیں۔ آرمی چیف چاہتے ہیں کہ ملک ترقی کرے، پی ٹی آئی ملک کو مضبوط ہوتا نہیں دیکھنا چاہتی۔ ان کو باہر سے پیسہ آتا ہے اس لیے بغاوت کرتے ہیں۔ پی ٹی آئی فوج کو سیاست میں گھسیٹنا چاہتی ہے، فوجی تنصیبات پہ حملہ ہوگا تو فوج پیروی کرے گی۔ ایک صوبے میں حکومت ملنے کے بعد کئی بار وفاق پہ چڑھائی کی گئی۔ پی ٹی آئی نے نوجوانوں کو مخالفین کے خلاف گالیاں نکالنا سکھایا۔ ملک سے نفرت کی سیاست کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ فیک نیوز سے نوجوانوں کو گمراہ کیا گیا۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کا فیصلہ آباد میں تقریب سے خطاب کا جھوٹ اور مکاری کی سیاست کا انجام یہی ہونا تھا۔ تحریک انصاف پنجاب سے 10 بندے جمع نہیں کر سکی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا تحریک انصاف نے جو ماحول بنا دیا اس میں مذاکرات نتیجہ خیز نہیں ہو سکتے۔ سیاسی حالات معمول پہ مختلف پارٹیوں میں گلے شکوے ہوتے رہتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بیرون ملک 2 نئے سفیروں کی تعیناتی کی منظوری دے دی۔ ذرائع کے مطابق مرغوب سلیم بٹ سوئٹزرلینڈ میں پاکستان کے نئے سفیر ہوں گے۔ عامر شوکت کو مصر میں سفیر تعینات کرنے کی منظوری۔ فرانس نے بھی نئے نامزد سفیر کو سفارتی سطح پہ منظور کیا۔ ممتاز زہرا بلوچ فرانس میں پاکستان کی نئی سفیر ہوں گی۔ سربراہ پاک بحریہ ایڈمرل نوید اشرف کا بحرین کا دورہ، بادشاہ حماد بن عیسیٰ ال خلیفہ سے ملاقات، باہمی تعلقات پہ تفصیلی مشاورت۔ آئی ایس پی آر کے مطابق نیول چیف نے کمانڈر بحرین ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل شیخ خلیفہ بن احمد ال خلیفہ سے ملاقات کی۔ رائل بحرین ڈیفنس فورس کے جنگی جہاز منامہ اور رائل کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج کا دورہ، افسران کو خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر لیکچر دیا۔